خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ تو جیسا کہ پچھلے کلاس میں ہم دہلی کالج کے اساتذہوں کے بارے میں پڑھے تھے، تو آج دہلی کالج کے نمایاں طلباء کے بارے میں پڑھیں گے۔ قدیم دہلی کالج کے فروغ التحصیل طلباء میدان عمل میں اول درجہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کالج کے طلباء کا تقریر ملک کے مختلف حصوں میں ہوتا تھا۔ جہاں بھی طلباء جاتے، عوام و خواص ان کا پرجوش خیر مقدم کرتے تھے، ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ انگریز عملداروں کے کالجوں میں بحیثیت استاذہ نیز نوابوں اور راجاؤں کے اتالیق حیثیت سے تقریر حاصل کرتے تھے۔ دفتروں میں ملازم اور مترجم بھی بن کر جاتے تھے۔ ہم عصر اخباروں میں ان حضرات کی مصروفیتوں اور کارناموں کی خبریں اکثر شائع ہوتی رہتی تھی، جن میں ڈپٹی نذیر احمد، مولوی محمد حسین آزاد، پنڈت موتی لال بسمل، مولانا کریم الدین پانی پتی، ورناکولر، یہ سب ہے۔ ورناکولر سوسائٹی الگ سے ہے، تو جن کے بارے میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے وہ ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد کے دہلی کالج میں داخلہ کی کہانی مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی میں تفصیلی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد نذیر احمد اول پنجاب مدرس رہے، پھر ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو کر کانپور پہنچے۔ آخر میں حیدرآباد کے نظام سالار جنگ اول نے افسر بندوبست مقرر کیا، نیز محکمہ مال کے ممبر بھی بنائے گئے، مگر وقت سے پہلے سبکدوش ہو کر دہلی چلے گئے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے دہلی کے علمی ماحول سے خوب استفادہ کیا۔ وہ مشرقی علوم کے ماہر اور مفسر قرآن کے علاوہ اردو ادب کے پہلے ناول نگار بھی ہیں، جنہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے عورتوں کے مسائل، ان کی تعلیمی، مسلم گھرانے کی اصلاح، سماجی اور برائیوں کو اجاگر کیا۔ مرات العروس، بنات الناس، توبات النصوح، فسانہ مبتلا، یامنی اور روح صادقہ وغیرہ اس موضوع پہ لکھے گئے ناول ہیں۔ نذیر احمد کا ایک اہم ناول ابن الوقت ہے، جس میں انہوں نے اس وقت کے سیاسی اور اقتصادی حالات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی نذیر احمد مذہبی آدمی تھے، اس لیے ناولوں میں انہوں نے معاشرتی برائیوں کے اصلاح اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کو اپنا موضوع بنایا۔ ان کا انداز خطیبانہ ہے، مگر اردو میں مقصدی ادب کا نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا پلاٹ سادہ ہے، ان میں نہ کوئی جدت ہے نہ کوئی دلکشی، لیکن مکالمے کے وہ بادشاہ ضرور ہیں۔ عورتوں کے لب و لہجے، انداز گفتگو اور روزمرہ پر انہیں دسترس حاصل ہے۔ ان کی زبان دلی کی ٹکسالی زبان ہے، عام طور پر بیان میں روانی، جوش، شگفتگی، بے شائستگی، غرض سبھی کچھ موجود ہے، لیکن اسلوب ناہموار ہے۔ اگر ایک جگہ عربی کے ثقافتی الفاظ، محاورات اور اشعار، آیات و حدیث لکھتے ہیں، تو دوسری جگہ ٹھیٹھ ہندی کے سادہ اور سلیس الفاظ سے کام لیتے ہیں۔ بہرحال نذیر احمد دہلی کالج کے ایک اہم آور شخصیت تھے، جنہوں نے اردو ادب کو نہ صرف مالا مال کیا بلکہ ایک مصنف اور ادب کا آغاز بھی ان کے ہاتھوں ہوا۔ وہ پہلے ناول نگار بھی ہیں۔ ان کے بعد آتا ہے مولوی محمد حسین آزاد۔ مولوی حسین آزاد مولوی محمد باقر کے فرزند اور دہلی کالج کے تعلیم یافتہ تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ اپنے والد کے اخبار دہلی اردو اخبار سے منسلک ہو گئے۔ انقلاب 1857 کے دوران انہوں نے اس اخبار کو حریت پسندوں کا آرگن بنا دیا۔ انقلاب کے دوانے کے بعد مولوی محمد باقر کو بلا قصور انگریزوں نے شہید کر دیا تو بمشکل جان بچا کر لاہور پہنچے۔ پنڈت منپول کی کوششوں سے سررستہ تعلیم میں 15 روپے مہینہ پر ملازم ہو گئے۔ حکومت نے ان سے کشش ہند اور بچوں کے لیے ریڈرز لکھوائے۔ آب حیات سے مولوی محمد کو زیادہ شہرت ملی، جس میں ان کا تجربہ، عالمی اور اسلوب کی شوخی صاف دکھائی دیتی ہے۔ گرچہ یہ موجودہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی، پھر بھی ان کی بنیادی حیثیت سے کسی کو انکار نہیں۔ آزاد کی دیگر تصانیف میں نیرنگ خیال، سخن دان فارس، دربار اکبری، نگرستان فارس اور جانورستان وغیرہ مشہور ہے۔
نرنگ خیال مضمون اور طرز تحریر دونوں لحاظ سے بہت دلچسپ ہے۔ سخندان فارس کے ذریعہ آزاد نے اردو والوں کو علم و صنعت سے متعارف کرایا، اور دربار اکبری کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لارڈ میکاولی کی کتاب تاریخ انگلستان کے ترتیبی میں لکھی گئی۔ مولوی محمد حسین آزاد کی ادبی و عالمی زندگی کا سب سے روشن اور نمایاں پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب انہوں نے ڈاکٹر لارڈس کے ساتھ مل کر مئی 1874 میں انہوں نے انجمن پنجاب لاہور کی بنیاد رکھی اور جدید شاعری کا آغاز کیا۔ انہوں نے اردو ادب کو ایک نئی فکر اور جدید ذہن عطا کیا۔ غزل کے بجائے نظم کی اہمیت پر زور دیا۔ چنانچہ 8 مئی 1847 کو آزاد نے ایک مدلل اور تاریخی تقریر کی جسے تحریک انجمن پنجاب لاہور کا منشور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے وہ تمام بنیادی مقاصد واضح طور پر بیان کر دیے جو آزاد کا متلمع نظر تھے۔ آزاد کا کہنا ہے کہ سادہ جذبات کو اصلی رنگ میں پیش کرنے کے لیے بھاشا استعمال ضروری ہے، چنانچہ اسی زبانوں کے بے معنی استعمال نے اردو کو نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد نے برج بھاشا کو اردو کی ماں قرار دیا۔ ہر چند کو یہ نظر یا اب قابل قبول نہیں رہا، تاہم آزاد کی اس بنیادی مفہوم کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا کہ اردو اسی سرزمین کی بولی ہے۔ مولوی محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب لاہور کے اس جلسے کے اختتام پر اپنی مشہور نظم مثنوی شب قدر پڑھ کر سنائی۔ بہرحال اردو کے عناصر خمسہ میں سے ایک مولوی محمد حسین آزاد کا اردو زبان و ادب میں بڑا مقام ہے، اور انجمن پنجاب کو آگے بڑھانا اور ان کے کرتا دھرتا بھی تھے مولوی محمد حسین آزاد۔ ان کے بعد آتا ہے پنڈت موتی لال بسمل۔ موتی لال بسمل کا دہلی کالج کے ممتاز طلبہ میں شمار ہوتا تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد قرآن الشہیدین کے ایڈیٹر رہے، بعد میں بورڈ آف ایڈمنسٹریشن لاہور کے فارسی مترجم کے، اس کے بعد ایکسٹرا جوڈیشنل اسٹینڈ اور آخر میں ڈسٹرکٹ جج کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ پنڈت موتی لال بسمل کو غیر علمی اور ادبی مصروفیتوں میں بھی علمی ذوق باقی رہا۔ تعلیمی نسواں اور سخرسنی کی شادی پر انگریزوں میں 2 رسالے لکھے، مسمرزم کے موضوع پر 2 کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا، اور اردو اور فارسی شعر و ادب میں بھی شفق تھا، شاعر تھے۔ بسمل تخلص رکھا، زبان سلیس اور شیرین ہے، انداز بیان بھی وحلیانہ ہے۔ ان کے بعد نامتہ مولانا محمد قاسم نتووتی۔ دہلی کالج کے تعلیم یافتہ مولانا محمد قاسم نتووتی کا تعلق مشرقی شعبہ کے صدر مولوی مملوک علی ناتوتوی کے وطن سے تھا۔ 1844 میں ان کا داخلہ ہوا۔ اسی سال مشرقی و مغربی شعبوں کو جمع کر دیا گیا، چنانچہ عربی پڑھنے والے طلبہ بھی جدید علوم سے واقف ہو گئے۔ اس کا بھرپور فائدہ مولانا قاسم نانوتوی نے اٹھایا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سر سید مرحوم کی تعلیمی تحریک کی پرزور حمایت کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد میرٹھ کے ایک مطبعہ میں تشریح کا کام انجام دے رہے تھے کہ انقلاب 1857 کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس ماض آرائی میں اپنے رفقا کے ہمراہ مولانا قاسم محمد نانوتوی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس انقلاب کو چند مہینے کے اندر ہی انگریزوں نے قابو میں کرنے کے بعد جو ظلم و ستم ڈھایا وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے۔ بہرحال اس طوفان کے تمنے کے بعد قوم و ملت کے مختلف قائدین اور مصلحین نے اپنے اپنے طور پر فلاح بہبود کے لیے قدم اٹھایا۔ مولانا قاسم نانوتوی کے اسلامی تشخص اور علوم دینیا میں ان مسائل کو تلاش کرنے کی شرح کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے اتر پردیش کے قصبہ دیوبند میں 30 مئی 1866 کو ایک اور ادارہ قائم کیا، جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ اس کا تعلق اور تعاون حکومت کے بجائے صرف عوام سے ہو۔ جلد ہی اس ادارے نے دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ تعلیم گاہ کی شکل اختیار کر لی۔ یہ بھی تاریخ کا عیب
اتفاق ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ڈانٹے دہلی کالج سے جا کر ملتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کے علاوہ دارالعلوم دیوبند تقریباً تمام مورخین مثلاً مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، مولانا فضل الرحمن عثمانی، مولانا منیراللہ نانوتوی وغیرہ دہلی کالج کے تعلیم یافتہ تھے۔ اس کے بعد جن کا نام آتا ہے مولانا کریم الدین پانی پتی، دہلی کالج کے ایک نمایاں طالب علم مولوی کریم الدین پانی پتی تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آگرہ کالج اردو ادب کے استاد مقرر ہوئے اور اس کے بعد رجسٹر دار عدالت لاہور میں ملازم رہے۔ شعر و ادب سے خاص دلچسپی رہی۔ کچھ عرصے تک اپنے کلام پر ہر ماہ مشاعرہ منعقد کرتے تھے۔ اس میں بڑھا جانے والا کلام گل آئینہ کے نام سے شائع ہوا کرتے تھے۔ تصنیف و تالیف کا ایک بڑا ذخیرہ بھی انہوں نے چھوڑا۔ چنانچہ قاضی عبدالودود نے مختلف علوم و فنون پر ان کی 34 کتابوں کی فہرست پیش کی ہے۔ مولوی کریم الدین پانی پتی کو سب سے زیادہ شہرت تذکرہ نگاری سے ملی۔ اپنی علمی و ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے تذکرہ نگاری سے کیا اور تاعمر اس میں دلچسپی لیتے رہے۔ ان کے تذکروں میں طبقات شعرائے ہند اور گلدستان ناز نینا زیادہ مشہور ہے۔ مولوی کریم الدین پانی پتی کے تذکروں کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ تذکرے کو تاریخ کی ایک شاخ سمجھنے کی کوشش کی۔ تاریخ اور تذکروں کی جو تعریف انہوں نے کی ہے اس سے پہلے کسی اور تذکرہ نگار نے اس طرف اشارہ نہیں کیا۔ تذکروں کے بعد اس نے قلم کا جوہر تاریخ الابواہ کے ترجمے میں کھلتا ہے جو ڈاکٹر اسپرنگر کی فرمائش پر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ دہلی کالج کے طلباء کی ایک طویل فہرست ہے جو طلب علم کے بعد پورے ملک میں پھیل گئی۔ طلباء جہاں بھی جاتے عوام و خاص ان کا پرجوش خیر مقدم کرتے۔ طرز کے علاوہ دیگر پیشوں سے بھی وابستہ رہے، مثلاً لال کند لال گورنر جنرل کے سرجن مقرر ہوئے۔ پنڈت بشیشر ناتھ ایک کامیاب مترجم تھے۔ مولوی محمد یعقوب اور مولانا ذوالفقار علی ڈپٹی انسپکٹر مدرسے مقرر ہوئے۔ منشی امید حسین راجہ اندور کے اتالق مقرر ہوئے۔ یہ تھی دہلی کالج کے طلباؤں کے بارے میں جو کہ اپنے اپنے فیلڈ میں بہت ہی مشہور اور معروف ہوئے۔